میرے 8 سیمیسٹر کے مڈس چل رہے ہیں اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میرے پاس صرف تھوڑا سا ٹائم ہے پڑھائی کرنے کے لیے. میں رات کو ادھر ہی پڑھ رہی تھی تو اس لیے سارا میسی ہوا ہے تو اس کو جلدی سے صاف کر کے بس پڑھائی شروع کروں. میرا ابھی 10 بجے پیپر ہے اور ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے اور سلیبس انلمیٹیڈ. کل والا پیپر میرا دوپہر کو تھا تو اس لیے آج والے پیپر کے لیے پڑھنے کے لیے کل مجھے صحیح ٹائم ہی نہیں ملا. تو اس لیے مینٹل پریشر بہت زیادہ ہے کہ بھئی تھوڑا سا ٹائم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. پڑھائی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بنائیں گے جامع شیرین. ویسے مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے لیکن اب پتہ جو ہے کہ پڑھائی کرنی ہے تو بس ٹائم تو تھوڑا تھوڑا ویسٹ کرنا ہے. شاباش بیٹا. ختم. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی سٹارٹ کیسے کروں. 10-12 سلائیڈز ہیں پہلے وہ پڑھوں یا ان سب کے صرف مین پوائنٹس دیکھوں, سمجھ نہیں آ رہی. انفارمیشن سیکیورٹی کا پیپر ہے میرا آج. ویسے تو سر اچھا پڑھاتے ہیں کافی لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سارے بچے جو ہیں وہ بالکل پرو ہیں, حالانکہ اتنا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور سر کلاس میں اتنا جلدی جلدی کرواتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھائی سب کو سمجھ آ رہا ہوگا بالکل ایگزیکٹ, لیکن اسی لیکچر میں سب سے زیادہ مجھے نیند آتی ہے. اور ایک ہماری ٹیچر ہیں, ان کے لیکچر میں میں بالکل فریش ایکٹیو ہو کے بیٹھی ہوتی ہوں, حالانکہ وہ کچھ نہیں پڑھاتی, اور جہاں پہ سر اچھا پڑھاتے ہیں جہاں پہ چیزیں باقی سمجھنے والی ہوتی ہیں وہاں مجھے اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے نا. اور اوپر سے یونیورسٹی والے قسم سے اتنی گندی ڈیٹ شیٹ بناتے ہیں ہر بار. جس پیپر میں 10-12 چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں نا اس میں وہ پورا ایک دن بھی نہیں دیتے. عجیب. خیر کیا ہی کر سکتے ہیں ہم, بس شکوے ہی کر سکتے ہیں, کون سا کسی کا کوئی اثر ہوگا. اب جس سپیڈ سے ٹائم گزرا ہے مجھے 4x کی سپیڈ سے تیاری کرنی پڑے گی. یہ والا سبجیکٹ پریکٹیکل بھی ہے اور تھیریٹیکل بھی ہے. تھیریٹیکل پارٹ تو بندہ چلو رٹا شٹا لگا کے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے, لیکن پریکٹیکل کام میں ہمیشہ پھنس جاتی ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ پیپر میں وہی آئے گا جو میں نے تیاری کرتے ہوئے چھوڑا ہوگا. کیوں ہوتا ہے ہر بار ایسا؟ ویسے سب کے ساتھ جس بچے سے پوچھو نا, ہر کسی کی زندگی میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو چیز اس نے پڑھتے ہوئے چھوڑی ہوگی یا اس کو صحیح نہیں آتی ہوگی پیپر میں ہمیشہ وہی آئے گا. اتنا غصہ آتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی نہیں جانا میں نے سائبر سیکیورٹی میں تو میں کیوں پڑھوں یہ والا سبجیکٹ. ہر کسی کو اب ہر چیز نہیں آتی. خیر آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں. چلو ہوتا ہے, چلتا ہے, دنیا ہے. بس تھوڑے سے دن رہ گئے اس سبجیکٹ کے بھی پاس ہو ہی جائے گا. بس یہ ڈر ہے کہ یار یہ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب یقین ہی نہیں آتا کہ ہم وہی والے اسٹوڈنٹ ہیں جو ایف ایس سی میں اتنے اچھے اچھے مارکس لے کے آئے اور اب صرف پاس ہونے کی پڑی ہوتی ہے. کیسی ٹرانزیشن ہوئی ہے سمجھ نہیں آئی. جب تک یہ سارا ختم نہیں ہوگا نا میں بار بار ڈسٹریکٹ ہوتی رہوں گی, تو اسے ایک دفعہ نا ختم کر ہی لیتی ہوں. یہ بنا تو میں نے لیا لیکن اس کو میں نے پی کے دیکھا ہے ذرا میٹھا نہیں ہے, تو اب مجھے اس کو ایسے ہی پینا پڑے گا کیونکہ خیر زیادہ میٹھا اچھا بھی نہیں ہوتا. مین بات یہ ہے کہ نا جامع شیرین اب کچن میں رکھا ہی ہوں میں, تو اب میری ذرا بھی ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے جاؤں دوبارہ, تو بس اب سستی کر رہی ہوں, میں اس کو ایسے ہی پیوں گی. مجھے ابھی ایک اتنا ریلیٹیبل شعر ملا ہے, تو اب میں آپ کو نا لکھ کے دکھاتی ہوں. کچھ دن بہت خوش رہا تھا میں, ٹھیک ہے, مطلب مڈ سے پہلے, ٹھیک ہے, اور اب اسی خوشی کا قرض اتار رہا ہوں. ویسے نا میرے ساتھ تو ہر پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ میرا جب دماغ سیچوریٹ ہو جاتا ہے نا پڑھ پڑھ کے, تو مجھے اتنا رونا آتا ہے, اور جب تک میں نہ روں تب تک میرے دماغ میں اور سپیس بنتی ہی نہیں ہے. شاباش بیٹا. تو میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں اور ابھی تک مجھے نا ہر پیپر میں کسی نہ کسی پیپر میں رونا ضرور آتا ہے.
اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو گیا ختم۔ اور اب ویسے بھی یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا تو جلدی سے اب لیپ ٹاپ بند کر کے نا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تیار ہونے کا، مطلب پیپر سٹارٹ ہونے کا. پیپر کی تیاری ہو یا نہ ہو، میری تیاری پوری ہونی چاہیے. میرا تو دل اتنا دھک دھک ہو رہا ہے، ذرا بھی اچھی تیاری نہیں ہے. فائنلی گزر گیا پیپر، شکر ہے جان چھٹی. وہ الگ بات ہے کہ پیپر ذرا بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ پیپر کیسا ہوا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیپر ہو گیا. اوپر سے اتنی گرمی ہو گئی ہے، بغیر چھتری کے تو میرے سے چلا ہی نہیں جاتا. شکر ہے اب آگے ویکینڈ میں بریک مل جائے گی. آج تو گھر جا کے میں چیزیں منگواؤں گی اور ایش کروں گی بس. میں نے کیا کہا تھا کہ وہی آئے گا پیپر میں جو میں چھوڑوں گی، تو بالکل ایسا ہی ہوا. میں نے جو چھوڑا پیپر میں وہی آیا. اور سر نے ہمیں کچھ اور کہا تھا اور پیپر میں بالکل کچھ اور دیا ہوا تھا. یہ تو غلط بات ہے. ایک تو یونیورسٹی کا گیٹ بھی اتنی دور ہے کلاسز سے. تھوڑا سانس لینے بیٹھی ہوں اور ابھی تو ان ڈرائیو بھی کرانی ہے. سوچ رہی ہوں ابھی کرا لیتی ہوں تاکہ جب تک میں گیٹ تک جاؤں نا تو تب تک رائڈ آ گئی ہو. ویسے بھی اپریل ہے اور لگ رہا ہے کہ بھائی جون والی گرمی آ گئی. آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی گرمی آئے گی. پچھلے سال بھی اتنی زیادہ تھی، اس سال تو پچھلے سے بھی زیادہ ہوگی. میں نے اپنا فیئر لکھا ہے 110، تو میں 110 والا ہی ایکسیپٹ کروں گی، نہ اس سے 10 روپے اوپر نہ اس سے 10 روپے نیچے. میں تو بیٹھ کے یہ سوچی جا رہی ہوں کہ گھر جا کے میں کیا کروں گی. اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ بھئی اب 2 چھٹیاں آ گئی ہیں آگے. اور کسی بندے نے ترس کھا کے میرا 110 روپیز ایکسیپٹ کر لی ہیں. اور ویسے دیکھو میرا فون اوپر سے سارا کونا ٹوٹا ہوا ہے، ماما سے گر گیا تھا. یہ برج کراس کر کے نا دوسری سائڈ پہ جانا ہوتا ہے، تو اتنا ان سیف ہے. خاص طور پہ گرمیوں میں لوگ نا نیچے اس کے نہر ہے تو وہاں سے نہا کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں فضول. اتنا ان سیف ماحول کیا ہوتا ہے. میں تو بھائی لڑکیوں کا ویٹ کرتی ہوں کہ جب زیادہ لڑکیاں گزر رہی ہوں میں بھی تب بھی جاتی ہوں، ورنہ نیچے کھڑے ہو کے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب اوپر سے فضول ان کا گندا رش ختم ہوگا. शाबाश बेटा. فوڈ پانڈا سے میں نے اپنا مہینے کا پورا راشن منگوا لیا ہے. اب سارا مہینہ اس سے آرام سے گزر جائے گا. چھوٹے بھائی کو بار بار دکان پہ بھی نہیں بھیجنا پڑے گا، وہ اپنا کمیشن بھی نہیں کاٹے گا، ہمیں پیسے بچیں گے. سب سے پہلے یہ پنگوز، یہ ہم بچپن میں کھاتے تھے تو اب تو ان کا سائز بھی بڑا تھا اور اس کے اندر سے نا ایک ببل بھی نکلتی تھی. تو اب تو بالکل ویسا سسٹم نہیں ہے، اتنا چھوٹا کر دیا سائز، اور ٹیسٹ بھی تھوڑا سا انہوں نے چینج کر دیا، لیکن خیر ابھی بھی مزے کا ہے. اور اس کے علاوہ ہے ایک یہ والے کیک. مجھے نا ویسے کیکس پسند نہیں ہیں بیکریز کے، لیکن یہ والے اس طرح کے جو کیک ہوتے ہیں نا وہ مجھے بہت پسند ہیں. میں نے اس کی ایکسپائری دیکھی ہے تو وہ تقریباً 10-20 دنوں بعد ہے، تو اس کو جلدی سے ختم کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے نگیٹس اور نوڈلز اور باقی چیزیں. تو یہ تھا میرا ٹوٹل سامان. اب ہم بنانے لگے ہیں نوڈلز. اتنی دفعہ سوچتی ہوں کہ آئندہ نہیں کھاؤں گی، لیکن پھر منگوا لیتی ہوں. نیوز آئی تھی نا وہ کہ 2 بچوں نے نوڈلز کھائی اور وہ فوت ہو گئے، ان کا پتہ نہیں کچھ ہوا تھا. تو تب سے نا جب بھی نوڈلز بناتی ہوں اتنا ڈر لگتا ہے. ہر بار دعا پڑھ کے کھاتی ہوں کہ بس یا اللہ اس بار بچا لے. لیکن اب بچپن سے عادت ہے کھانے کی تو نہیں چھوٹتی. یہ برتن تھوڑا سا بڑا ہے اور چونکہ نوڈلز ایک ہیں اور کم ہیں تو اس لیے تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر کے رکھ لیا تاکہ نا یہ اچھی طرح پانی میں ڈپ ہو جائیں. اور اب باری ہے نگٹس فرائی کرنے کی. آئی ہیٹ کوئی بھی چیز آئل میں ڈالنا. پہلی دفعہ اتنا ڈر لگتا ہے، اوپر سے جب چھوٹی سے چھوٹی چھینٹ بھی آگے گرتی ہے نا تو اتنا عجیب سا ہوتا ہے. اور یہ ہے میرا کومبو. پہلے میں ہمیشہ نوڈلز کے ساتھ نا بوائلڈ ایگ کھاتی ہوں، لیکن آج انڈوں کو دھوکہ دے کے تو میں اس کی جگہ نگٹس کھاؤں گی. میں نا نوڈلز کے مسالے کے علاوہ 2 مسالے اور ایڈ کرتی ہوں، جیسے سوکھا دھنیا اور ساتھ تھوڑا سا گرم مسالہ، تو اس سے کافی زیادہ مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے. چلو آ کرو ایک بائٹ کھلاؤں.
بادلوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہیوی قسم کی. وہ اسلام آباد کی نیوز آئی نا کہ وہاں پہ اتنے زیادہ اولے پڑے ہیں اور اتنی عجیب خطرناک سچویشن تھی, اللہ رحم کرے. نیوز آ رہی تھی کہ لاہور میں بھی کچھ دنوں میں ایسا ہوگا, استغفر اللہ. ویسے مجھے موویز دیکھنے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے, لیکن کافی دنوں سے نا میرے دماغ میں ایک مووی چل رہی تھی, اس کا نام ہے غجنی. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کافی زیادہ, یا دیکھی بھی ہوگی. تو آج اسی کو دیکھنے کا پلان ہے میرا. یار یہ ڈرامہ, اس کا نام ہے در شہوار, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو یہ ضرور دیکھنا. اتنا ریئلٹی بیسڈ ڈرامہ ہے یہ, اور اتنے مزے کا ہے, اس میں اتنے زیادہ مورل لیسنز ہیں سب کے لیے. آئی ہیٹ یہ ساس, یہ جو صبا فیصل ہے نا, اس میں ساس تھی اتنی گندی, اللہ ایسی ساسوں سے بچائے بھائی سب کو. خیر اب کرتے ہیں ہم غجنی اپنا سرچ, اور جس مووی پہ سب سے زیادہ ویوز ہوں گے نا وہ والی دیکھوں گی, ورنہ کوئی فیک نہ ہو. سب سے پہلے کمنٹس پڑھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے. کمنٹ تو ویسے یہاں میں پہلے بھی دیکھ رہی تھی اس کے, کافی زیادہ اچھے لوگوں نے کیا ہوا کہ بھئی ایسی مووی کیوں نہیں بنتی, ایسی مووی دوبارہ بناؤ, پارٹ 2 اتنے لوگوں نے کہا ہوا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ مووی کیسی ہے. ویسے کچھ موویز میں لوگوں نے ایویں لکھا ہوتا ہے کہ بہت مزے کی ہے, لیکن خیر یہ والی دیکھتے ہیں کیسی ہے. ابھی نا یہ شارٹ ٹرم میموری کا کچھ بتا رہے ہیں, اسٹارٹ ہوا ہے ایک ہاسپٹل سے. تو نا ویسے میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ اس میں جو عامر خان ہے نا اس کی شارٹ ٹرم میموری ہے. تو بس مجھے یہی پتہ ہے کہ شارٹ ٹرم میموری تھی اس کی, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ مووی میں کیا ہے, کون ہے, بس یہ پتہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے مووی کیسی ہے. میں نے بولا نو, مجھے بولا پلیز, میں نے بولا نو, مجھے بولا پلیز, میں نے بولا اوکے. اب کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ والی لڑکی مجھے اتنی پیاری لگتی تھی, ابھی بھی پیاری ہے. تب نا بچپن میں یہ کہتی ہوتی تھی کہ نا میں بڑی ہو کے اس جیسی بنوں گی, بلکہ کہتی تھی کہ یہ میں ہی ہوں. مطلب ہم بہنوں نے نا ایک ایک ہیروئن پکڑی ہوئی تھی کہ یہ میں ہوں, یہ میں ہوں. تو اس لڑکی کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ میں ہوں. اوف, اب اتنی ہنسی آ رہی کہ کیسے کہتے تھے ہم لوگ. او یہ میم تو اس مووی کی اتنی دفعہ دیکھی ہوئی ہے میں نے یہ. یار اتنی سیڈ مووی, میں فل انویسٹ ہو کے دیکھ رہی تھی, اب دل میں کچھ ہو رہا ہے. اوف, اتنے عرصے بعد مجھے کوئی مووی پسند آئی ہے. میں نے نا موویز بچپن میں دیکھی تھی نا جو, بس وہی دیکھی ہوئی تھیں. تو اس کے بعد اتنی فضول سی بالی ووڈ موویز آتی تھیں. تو اب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کہ بھئی پارٹ 2 اس کا مجھے چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک لوپ چھوڑا ہے. اوف, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ساروں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے, میں ہی لیٹ ہو گئی ہوں لگتا ہے مووی دیکھنے میں. تو خیر اب رات ہو گئی ہے, اور اللہ حافظ.